اللہ کے رسول نے سب سکھایا. ایسا ہی دوستو تجارت کیسا کرے, ایسا ہی دوستو زراعت کیسا کرے, مزدوری کیسا کرے, حکومت کیسا چلائے. بھائی دوستو ہمارا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہے, یہ سارا چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. اسی لیے ہمارا ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے دوستو ہمارے ذمہ ہے ہمارا سارا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر ہو, سنت پر ہو. اسی لیے سنت پر ہمارا زندگی آ گیا تو ایمان والوں کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں. دیکھیے سنت و شریعت کے مطابق بادشاہ نے اپنا حکومت چلائی تو اس کے لیے کتنا بڑا فضیلت ہے کہ وہ مالک العادل ہو, انصاف کار بادشاہ ہو. تو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نے اس کو عرش کی سایہ میں جگہ دیں گے. آپ کیا کام بنایا اس نے حکومت, جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو اوپر میں ہیں, ان کی بعد والے ہیں, تابعین ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی بادشاہ ہو تو اللہ نے ان کو سب سے پہلے عرش کی سایہ میں جگہ دے. اسی طرح دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے ایک کو کروڑوں روپیہ کا تجارت دیا لیکن وہ سنت و شریعت پر کیا, اللہ کے حکم پورا کرتے نبی کی طریقہ میں کیا. اس کے لیے خوشخبری ہے قیامت کے دن نبی صدیق شہید کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. کسان کھیتی باڑی لگایا گندم کا چاول کا تو ان کو کیا ملے گا, سنت و شریعت پر ہے, خلاف نہیں کیا. تو ان کا فضیلت یہ ہے کہ جتنا اس نے چارہ لگایا اتنا فرشتہ وہاں آتے ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے, اور وہ تسبیح پڑتا ہے ان کی کھیتی. تو جتنا تسبیح پڑے گا جب تک ہرا بھرا رہے گا کھیتی باڑی اتنا وہ ذکر اللہ کا تسبیح پڑتا ہے, اور سارے تسبیح کا ثواب ان کسان کو مل جاتے ہیں. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی بزرگ دوستو, اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ نے دنیا نہیں دیا, دنیا کا زندگی مزدور ہے, دنیا کا زندگی تو اسے ختم ہو جائے گا, لیکن اس نے مزدوری میں شریعت و دین کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. آپ کیا ہوگا, کتنا فضائل اس کے لیے کہ جو مزدور پورے دن مزدوری کر کے چور چور ہو گیا اور شام میں جب گھر میں آتے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا سارا پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارے دین میں فضائل بھی ہے مسائل بھی ہے, تو یہ مسائل کے ساتھ نبی کی طریقہ کے ساتھ ہم سارا دندہ کرے تو بھائی بزرگ و دوستو ایمان والوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے, سارا اسباب دین بنتا ہے. ارے دنیا تو بے ایمان کے لیے, بے ایمان کے لیے, ایمان والوں کے لیے سارے آخرات بننے کا سبب ہے. اسی لیے دین کو سیکھنا پڑتے ہیں. اسی لیے دوستو ایک تو ہمارا سب سے پہلا ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ایمان بنانا. سارے نبیوں نے ایمان لے کر آیا, اسی پر جیا اسی پر مرا. اور یہ بھی آیا کہ جس کا شروع لا الہ الا اللہ سے اور آخر لا الہ الا اللہ سے, تو کیا ہوگا, 1000 سال بھی دنیا میں رہے زندہ رہے ان کا گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا آخری کلمہ یقین کے ساتھ من قال لا الہ الا اللہ موقنا بها دخل الجنہ, جس کا موت اسی ترتیب سے آیا کہ لا الہ الا اللہ پر جمع ہوا ہے یقین کے ساتھ ہے اور موت آ گیا تو سیدھا جنت میں چلے جائے گا. اسی لیے یقین بنانے کے لیے محنت, ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں, یقین بنانے کا مسئلہ. اسی لیے آیا ہے کہ ایمان یقین کلہ, ایمان سارا یقینی یقین ہے. آمنت باللہ, یہ یقین کا بات ہے, نظر کا بات نہیں. کیا اللہ ہم دیکھتے ہیں؟ عیسائی و ملائکتی, وہ بھی غائب کا مسئلہ ہے. وہ کتب خود کتاب بھی غائب کی بات ہے. اور رسول بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہ نوح علیہ السلام کو, اسے نہ ہم سرکار کو دیکھا, غائب کی بات ہے. تو یہ سارا تیرا آخرات والقدر خیری و شرری من اللہ, تقدیر کی بات, یہ سارا یہ یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور یہ یقین جتنا ہمارا مذاکرہ ہو, جتنا ایک دوسرے سے بات کرے اتنا ہی ہمارا یقین بڑھتے جائے گا. اسی لیے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان اپنے ماحول مل گیا تو بڑھ جاتے, اور بڑھتا بڑھتا ایسا ہوا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اگر اب جنت اور جہنم ہمارے سامنے آئے تو ہمارا یقین میں زیادتی نہیں ہوگا، اتنا یقین ہم کو حاصل ہوگا. ہمارا جنت کا رأی العین ہمارے آنکھ کے سامنے، جیسا کہ اللہ کے رسول آیا حدیث میں ہے کہ مسجد میں تو دیکھا کہ حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ بچہ صحابی ہے، کم عمر کے، سویا ہوا ہے، تو ان کو حرکت دیا، لبیک یا رسول اللہ، کئی بار اصبحت یا حارث ابن مالک، آیا حارث ابن مالک تمہارا صبح کیسا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا مومنن حقا، میں سچا ایماندار ہوں، اس حال میں ہمارا صبح ہوا. بہت بڑا یہ دعویٰ ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا لکل قول حقیقت، ماذا حقیقت قول، تم نے جو کہا یہ بات اس کا کیا حقیقت، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا عزبت نفسی عن دنیا، سب سے پہلا اس کا دلیل یہ ہے کہ میرا دل دنیا سے اکتا گیا، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، میرے دنیا میں نہ راحت کا کوئی فکر، نہ تکلیف سے کوئی ڈر، دنیا سے عزبت نفسی یعنی دنیا سے چلا گیا، دنیا کی راحت، آرام، نہ عزت نہ تکلیف کا کوئی فکر اس میں ہے. پھر پورے دن ہم روزہ رکھتے، پورے رات میں نماز پڑھتے، اور پھر فرمایا اور رات میرا اس حالت میں گزرتا ہے کہ انظر الی عرش الرحمن، کہ گویا کہ میرے آنکھ کے سامنے اللہ کی عرش ہوتا، اور میں جنت والوں نے جو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام ہو رہا ہے، کلام، یہ پورا منظر پورے رات میرے آنکھ کے سامنے ہوتے ہیں، اور جہنمی ایک دوسرے کو جو ملامت کر رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا امر نور اللہ قلبک عرفت فلزم فلزم فلزم، ارے تم تو ایسے شخص ہو کہ تمہوں کو اللہ نے ایمان کی نور تمہارے دل میں دے دیا، تمہارا دل ایمان کی نور سے منور ہو گیا، تم ایمان کی حقیقت کو پہنچ گیا، لہذا اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو دوستو یہ ہے، تو اسی لیے دوسرے جگہ میں حدیث قدسی میں آیا ہے کہ مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا اعذب من قالها. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ نے فرمایا جس نے یہ کلمہ لے کر آئے، جس نے اس کلمہ کو قبول کر لیا، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. تو اسی لیے دوستو ہمارا محنت کرتے ہوئے دل میں اللہ ہو اور مخلوق سے دور ہو، اور ظاہر میں محمد رسول اللہ، سرکار کی ہر ادا و ادب اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں ہم اللہ کے رسول کا اتباع کرنا. دوستو یہ معمولی نہ سمجھیں، یہ جو لباس ہے یہ حضور کی لباس، حضور ایسا پہنتا تو ایسا ہی پڑتا ہو، اسی لیے ہم پہنتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا قبائلی ہے، پاگڑی بھت تو سر پہ ہے بہت بڑا، لیکن کہتے کہ یہ ہمارے قبیلہ کا عادت ہے، عادت پہ کوئی برکت نہیں، سنت میں برکت ہے. ہمارے سر پر پگڑی کیوں ہے؟ کہ اللہ کے رسول کا سنت ہے. ہمارا ٹوپی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کا سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں ہم، بائیں ہاتھ سے نہیں، کیوں؟ سنت ہے. تو اس میں برکت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے. اسی طرح دوستو سارے خوشی بھی سنت پر ہو، سنت کے خلاف نہ کرنا، حضور کی طریقہ کے خلاف نہیں کرنا. اللہ والوں نے فرمایا، اسے شادی پرانے کے لیے بتایا گیا، یہ قبر میں چلا گیا حضرت مولانا سعید خان صاحب، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج ہمارا حال کیا ہے. وہ شادی پرانے بہت دنیا دار بڑے آدمی آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا شادی تو پڑا ہے، دیکھیے بھائی برکت کے لیے مرکز میں آتے ہیں اور بڑا حضور سے شادی پر آتے ہیں برکت ہو جائے، اور یہاں سے نکل کر وہ بتی والا گھر ہوتا ہے نا، شادی محل، ادھر جاتا ہے اور نبی کی سنت کا سارا خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو برباد کرتے ہیں. تو برکت کیا ہوتا ہے؟ 3 مہینہ بعد 3 طلاق ہوتا ہے دونوں کے درمیان، اور یہ پورا زندگی ایسا گزر کے آخرت کو برباد کر دیتا ہے. نہیں، جیسا کہ تم برکت کے لیے آیا ہو وہاں بھی سنت ہو، وہاں ویسے نہیں، خلاف سنت کوئی کام نہیں. تو اسی لیے دوستو سنت آسان بھی ہے اور اللہ کے دربار میں محبوب بھی ہے. آپ اپنے قبیلہ کی عادات کو پورا کریں تو آپ کو
قرض لینا پڑے گا, سود سے پیسہ لینا پڑے گا, بیٹا کا ولیمہ ایسا کرنا پڑے گا, ایسا لڑکی کی شادی میں پلانا پلانا پلانا. اور سنت ہو تو کتنا آسان ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب شادی کا وقت ہوا, اللہ کی طرف سے اشارہ ہی تھا. پہلے حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا, جب خطبہ دیا اللہ کے رسول نے انتظار کیا, جبرائیل آئے نہیں, فرمایا کہ چھوٹا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ گیا, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا. ابو بھی بلا, اب میں نے اس کا حق ادا کروں گا. اسی لیے انہوں نے بیٹی تو شادی دیا ہی ہے, اب اور قریب ہونا چاہتے. پھر علی رضی اللہ عنہ گیا تو اوپر سے حکم آیا کہ ہاں یہی ہے, بس ان سے شادی کرا دو. بلایا, آنا جاؤ ابو ایوب کو بلاؤ. اور صحابی کچھ تھا گھر, ان کو بلا کے انس رضی اللہ عنہ ممبر کے قریب کیا. اللہ کے رسول ایک برتن میں کچھ کھجورے تھا لے کر حاضر ہوئے, خطبہ دیا اور ایجاب قبول ہو گیا. آپ کیا صحابہ کرام نے کھجورے کھا لیا جیسے کہ آپ ہوتا ہے شادی کے وقت آگ جب ہوتا ہے نا کھجورے, وہ وہاں سے آیا ہے. بھائی بزرگ دوست, آپ علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. قبول تو کیا لیکن میرا تو مدینہ میں کوئی گھر نہیں, میں مسجد میں سوتا ہوں, اب بیوی لے کر کہاں جاؤں؟ بیٹھے رہے پریشان. ایک انصاری آیا, اے بھائی علی آؤ, میں نے ایک مکان بنایا وہاں میں رہتا نہیں, وہ تمہارے لیے میں نے وقت دے دیا, یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا, گیا جا کے اس کو صاف ستھرا کر رہے, تیار کر رہے ہیں. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد صاحب کا بندی جو تھے ام ایمن رضی اللہ عنہ بلائی اور کہا کہ فاطمہ کو علی کی گھر پہنچا دو. برقع بھی نہیں تھا, چادر سے ان کو ڈھاکا اور اسے کے ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دیا. اللہ کے رسول گیا پیچھے پیچھے, دعا دی اور برکت کے پھر آ گیا. سرکار کی بیٹی کا, جنت کی سردار سارے عورتوں کی ان کی شادی ہوئی. کتنا بکرا ذبح ہوا, کتنا اونٹ ذبح ہوا, کچھ نہیں. بھائی بزرگ دوستوں, ہم کو سکھایا کہ دیکھو جو شادی جتنا سادہ ہوگا اتنا برکت ہوگا. اعظم النکاح برکتن ایسرہم, جتنا سنت کیا ہے کہ برکت والا شادی ہوا ہے جس میں خرچہ کم, مہر کم ہو. بھائی بزرگ دوستوں, اسی لیے ہر چیز میں ہمیں سنت کا عادی بننا, اسے صرف پھیرنا نہیں, ہمارا زندگی سنت پر لانا, شریعت پر لانا. پھر دوستو اللہ نے ہم کو اللہ سے لینے کے لیے اپنے اوامر دیا. اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میرا حکم پورا کرو, اس کے بعد جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو, میں تم کو دے دیتا ہوں. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قول ہم نے سنا. حضرت جی نے فرمایا اپنے نماز میں 5 چیز بنا لو, جو کرنا ہے اللہ سے کرا لو اور جو لینا ہے اللہ سے لے لو. سمجھ میں آیا؟ وہ 5 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلا چیز جو ہے کہ ہم صحیح یقین کے ساتھ نماز پڑھیں. صرف حی علی الصلاۃ کے لیے مسجد میں نہیں آیا ہو بلکہ حی علی الفلاح بھی ہوئی ہے. اسی لیے دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکا ہو گئے, پریشان ہو کر مسجد میں آیا, بازار میں نہیں گیا. پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوک کے مارے میں گھر نہیں ٹھہر سکے تو آ گیا مسجد میں, وہ بھی. پھر تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو فرمایا ہم لوگ اس وقت کیوں آئے ہیں مسجد میں, یہ تو گرمی کا وقت ہے تو نہیں آنا ہے, اب کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ بھوک کے مارے میں ہم گھر میں نہیں ٹھہر سکے, اسی لیے ادھر ہے مسجد. کیا مسجد میں دکان لگا ہوا ہے, روٹی بکتا ہے؟ ہاں, یہاں اللہ کے خزانہ کو کھلایا جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی ہوں, اللہ اکبر, میں بھی بھوک کے مارے میں گھر نہیں ٹھہر سکا, مسجد میں آیا. اللہ اکبر. چلو ابو ایوب کے گھر میں جائیں. تو لمبا کے صاحب نے بارہا سنا تو بھائی دوستو مسجد میں آیا. اللہ کے رسول نے کا عادت کیا تھا, اذا حزب امر فزع الى الصلاۃ, کوئی مسئلہ پیش آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. نماز کی طرف پھیرنا مطلب اللہ کی طرف پھیر جانا. تو اسی لیے ہمارا صحیح یقین کے ساتھ, یقین کیسا بنے گا؟ دعوت سے یقین بنے گا. اسی لیے دوستو شرمانا نہیں, روزانہ تو مشق کے لیے کم از کم 25 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے, اس کی رائے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ کرنے والا ذات ہے, ہمارا رب 25 مرتبہ کے اس سے زیادہ بھی کہا ہے تاکہ دل مان لے کہ اصل میں ہمارا رب اللہ ہے. تو بھائی بزرگ دوستوں, ایک تو صحیح یقین کے ساتھ پڑھنا, نماز پڑھنا,
اور یقین حاصل کرنا دعوت کے ذریعے سے. دوسرا فضائل کی شوق میں نماز پڑھ. ہم کو اس نماز پر کیا ملے گا؟ اس فضائل کی شوق سے نماز پڑھے. سمجھ میں آیا نا؟ اب فضائل کا شوق کا مطلب کیا ہے؟ آسان چیز ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو روزانہ فرض کے علاوہ 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک ماحول بنا دیتا ہے. بھائی جن بھائیوں کی نیند آ گیا ان کو تھوڑا سا بیدار کر دو، ابھی ختم ہونے والے ہیں بات. بھائی دوست جن کا سر نیچا ہوا ان کو تھوڑا سا حرکت دو تاکہ سب بھائی کو فائدہ پہنچے. بھائی بزرگ دوستو، آپ کیا ہوا حدیث میں آیا ہے تو جس نے 12 تو فرض کے علاوہ 12 کیا ہے سنت مؤکدہ ہے. تو اس کا استحضار ایسا ہوتا ہے جب 2 رکعت فجر کا سنت ایمان والا نے پڑھ لیا تو دل میں خوش ہو رہا ہے. کیا خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آج میرا گھر کا فاؤنڈیشن جنت میں ہو گیا. فرشتہ ہوا بنا دیتا ہے اس کا فاؤنڈیشن. ظہر میں 4 پڑھی سنت، دل میں کہتے ہیں اور خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میرا گھر تو آدھا بن گیا جنت. 2 رکعت بعد میں پڑھی تو دل میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرا گھر چھت تک پہنچ گیا. مغرب میں 2 رکعت پڑھی سنت، اس کی بعد وہ کہتے کہ الحمدللہ اے اللہ مجھے تو ایسا تک زندہ رکھ، ایسا کی بات 2 سنت پڑھ کے میرا گھر پورا کر کے دنیا سے جائے. آپ بتائیے یہ حال ہمارے دل میں آتا ہے؟ خشک ہے. کیوں؟ تعلیم نہیں ہے فضائل کا. اسی لیے گھنٹہ کے بعد گھنٹہ اللہ کے راستہ میں نکل کر 4 گھنٹہ اس کو سنے اور سنائے. انفرادی بھی کتاب کو دیکھے اور اجتماعی بھی. اس کو شروع سے آخر میں اجتماعی میں جو فائدہ ہے وہ انفرادی میں نہیں، اور انفرادی دیکھنے میں جو فائدہ ہے وہ اجتماعی میں نہیں. ایسا ہی کرتے کرتے ہمارا دل میں یہ ہمارا ذہن میں حاضر ہو جائے. اس لیے فضائل کے شوق سے نماز پڑھنا اور یہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے حاصل کرنا. تیسرا کام جو نماز کے لیے جو تیسرا صفت ہے وہ مسائل والا طریقہ ہو، کہ مسائل کے ساتھ نماز ہو. مسائل بہت اہم چیز ہے. ایک مسئلہ ہم نے غلط کر دیا تو آپ کا نماز گیا. وہ فرشتہ پرانے کپڑا کی طرح لپٹا ہوا اس نمازی کے منہ میں گھڑایا اور منہ میں مار کر چلے جاتے، اور نماز اس کو بددعا دیتا. جیسے کہ فضائل میں ہے زیک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھ کو ایسا برباد کرے جیسے تو نے مجھ کو برباد کیا. تو جس شخص کو اس کے نماز نے بددعا دے رہا ہے اس کا زندگی کیسا کامیاب ہو جائے. اسی لیے دوستو مسائل بھی سیکھنا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف رکھے. اتنے میں ایک شخص آیا، نماز پڑھی تو پوچھا ایسا نماز تم کتنے دن سے پڑھ رہے ہو؟ تو بیچارہ نے کہا کہ 40 سال. 40 دن نہیں، 3 چلہ نہیں، 40 سال. فرمایا سن لو، موت تک تم ایسا نماز پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں اٹھ سکتے قیامت کے دن. کیوں؟ ان کی مسئلہ غلط ہو گیا. اسی لیے دوستو مسئلہ یہ کیا کرنا، علماء کی صحبت سے لینا، دعوت بھی دینا، علماء کی صحبت سے مسائل کو جاننا. آج اس میں ہم نیل ہے. 3 چلہ دیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا تو سال ہی لگا لیا، لیکن ان کا کم از کم 4 صورتیں صحیح نہیں ہوا، باقی تو اور باقی نہیں گیا. سجدہ مرتا ہے، رکوع مرتا ہے تو وہ 7 اعضاء سے نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے دوستو الحمدللہ پہلے تو بہت مشکل سے ایک عالم مل جاتا. کوئی جماعت میں ایک مولوی صاحب ملا تو پورا جماعت خوش، اور جہاں جائے اس میں بھی سبحان اللہ اس جماعت میں عالم بھی آیا ہے. اب تو اللہ نے آسان کر دیا، دینی مدرسہ بہت ہو گیا، اور علماء سال سال کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے جماعت میں جا رہے ہیں، ہم نے ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ حضور بیان کریں، بیان ان سے کراتے ہیں، لیکن ہمارا نماز صحیح ہو رہا ہے یا کہ نہیں؟ ہم جب بچپن میں تھا نا تو دیکھا مسجد میں تبلیغ جماعت آئی، تعلیم ہو گیا 2 گھنٹے کا. پھر امیر صاحب نے سب کو سجدہ میں گرایا، اور وہ مٹی میں بالکل جا کر دیکھتا ہے کہ ان کا ناک پیشانی دونوں زمین پر لگا یا نہیں. ادھر پیر کی طرف جا کے دیکھ، ایک ایک کو 10-15 منٹ سجدہ میں ہے، اور یہ گھوم کے سب کو دیکھ رہا ہے. کسی نے غلطی کیا، ایسا کر لیا تو ایسا کر رہا ہے. ایسا تھا تبلیغ. آج تو تبلیغ بھی ترقی کر گیا. 3 چلہ لگا کے آیا، نماز صحیح نہیں ہوا. 4 صورتیں.
بھائی دوستو قرآن تو یہ ہماری لغات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جنت والوں کی لغات ہے۔ عربی لغات میں فصاحت بلاغت بہت ہے، اس میں ایک حرف کی وجہ سے بالکل معنی بدل جاتے ہیں۔ کیسا؟ اسی لیے اس کو اہتمام سے لیا بزرگ اللہ والوں نے کہ اجتماعی تعلیم کی حلقہ لگا کے قرآن کا مشق کر لو، سیکھو، اور مسائل علماء سے سیکھو، ورنہ اختلاف کرو۔ دوستو قرآن میں ہے نزل بھی روح الامین اللہ قلبی کا، اس کو ہم نے نزل بھی روح الامین اللہ قلبی کا پڑھ دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ جان بوجھ کے یہ پڑھے، اس کی معنی اس کو معلوم ہے اور ایسے پڑھا تو ایمان سے نکل جائے گا۔ نازل بھی روح الامین علی قلبی کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر پر نازل فرمائی، اور اس کو کہا کہ نازل بھی روح الامین علی قلبی کا، یہ قرآن اب کی کتے پر نازل کیا، تو یہ جان بوجھ کے پڑھے تو اس کا ایمان رہے گا۔ تو اسی لیے لیکن غلطی سے ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی تو گناہ ہوگا، ایمان سے نہیں نکلا لیکن گناہ تو ہوگا۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے ایک ایک آیات کر کے سب کا سیکھنا ہے۔ تو اسی لیے دوستوں مسائل والا طریقہ، مسائل علماء سے سیکھنا، صرف بیان کے لیے نہیں، حضور ہمارے ساتھ ہمارا، اسی لیے 40 دن میں ذمہ داری ہے ذمہ دار کا کہ ان کی نماز صحیح ہو جائے، اتنا ہو کہ ضرورت ہو تو ہر ایک نماز پڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بچپن سے سن کے آیا کہ یہ ہدایت دیتا تھا میوات والوں نے، جو حضرت جی بھیجتے تھے انہوں نے۔ بھائی بزرگوں دوستوں، اسی لیے اب بھائی دعوت ہمارا کام ہے، لیکن ادھر کچھ نہیں ہے۔ دعوت تو شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، ایسے ہی دعوت کے لیے نہیں۔ اسی طرح دوستوں یہ تو 3 ہو گئے، چوتھا اللہ والا دھیان ہے، ہر عمل کا جان اللہ کا دھیان ہے۔ اب یہ دھیان کیسے بنے کہ جو کام بھی کرے ہم یہ اللہ کی حکم نبی کی طریقہ پر پورا کریں، اور یہ عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اس دھیان سے کرنا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوستو قرآن کا تلاوت ہے، صبح شام کا تسبیحات ہے، دعا ہے۔ بھائی بزرگوں دوستو، جو بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں آپ، یہ ذاکر ہے، لیکن یہ تو اصل میں وہی ذاکر ہے، اسی لیے تاجر سب کچھ ذاکر ہے، لیکن یہاں وہ اس تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام ہے۔ آپ نماز جب ہم شروع کریں، نماز سے پہلے 3 دھیان بنائیں، پھر اللہ اکبر کہیں۔ وہ جو علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ کا رنگ جرد ہو جاتا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ کپنا شروع کر دیتے، اس کا سبب کیا ہے؟ 3 دھیان کرنا ہے، اور ایمان والوں کی ذمہ میں ہے۔ پھر نماز شروع کرے، پھر وہ دوسرا عمل شروع کرے۔ نماز سے پہلے یہ دھیان بنائیں کہ ابھی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میرا اور میرا مولا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، بالکل میں اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ دوسرا یہ دھیان بنائے کہ اب میں جو تلاوت کرو، جو تسبیح تعلیل کرو، یہ میں نے اللہ کو سنا رہے ہیں۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ سن رہے۔ تیسرا یہ دھیان بنائیں کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، کہ میرے دل میں کیا آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ 3 اچھے طرح آپ نے بنایا، پھر اللہ اکبر کہو تو آپ کی بدن میں کپکپی آ جائے گا۔ خاص کر کے تہجد سے پہلے یہ بناؤ تو دیکھو آپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو دھیان کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ کیسا نماز صحابہ کرام کا اللہ کا دھیان تھا، ان کو اللہ کے راستہ میں تیر لگ گئے ران میں، آپ وہ کھول نہیں سکتا، کہ اس زمانہ میں تو آپریشن اسے نہیں تھا۔ اب انہوں نے کوشش کیا اور راضی نہیں ہو رہا ہے، تکلیف ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کھینچے تو وہ تو وہاں سے خون بھی اور چھمرا اس نے اور پھاڑ دے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو کیسے اس سے وہ نکالا جائے۔ بس نفل جب شروع کیا، اچھا طرح نماز میں داخل ہو گیا، انہوں نے کھینچ کر نکال دی۔ نماز پڑھ کے دیکھا یہ لوگ ادھر کیا تیر نکالنے کو آیا ہے؟ بولے امیر المومنین نکال لیا ہم نے۔ او اب دیکھا کہ خون تو بہ رہا تھا، خبر ہی نہیں ان کو، یہ ہے نماز۔ تو بھائی بزرگ دوستوں یہ 4 ہو گیا۔ تو دعوت سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا، فضائل کی تعلیم سے ہمارا اللہ یعنی استحضار ہوگا، ہر عمل کا فضائل سامنے ہوگا، اور مسائل سے ہمارا عمل صحیح ہوگا، اور یہ ذکر کر کے نماز کے باہر تلاوت کر کے اللہ کی دھیان بنا،
پھر دوستو ہمارا جو کام ہے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اسی لیے اخلاص پر محنت کرنا. لیکن اخلاص پر مستقل محنت کا ضرورت نہیں ہوتا، جتنا ایمان جس کا مضبوط اتنا ہی اخلاص. اسی لیے نبی کی بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے. تو بھائی اور بزرگ اور دوستو، تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ کے دربار میں عمل پہنچنے کے لیے دو چیز کا ضرورت ہے، ایک نبی کا طریقہ، دوسرا اخلاص. اخلاص ہو، نبی کا طریقہ وہاں نہ ہو تو وہ نماز، وہ عبادت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے گا. جتنا بھی آپ مجاہدہ کریں وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. سنت طریقہ تو ہے لیکن اخلاص نہیں، وہ بھی منہ پر مارے گا فرشتہ. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، 3 صحابہ کرام آئے، آ کے امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حبیب رات میں کیا عمل کرتے ہیں؟ تو بتائیے یہ عمل ہوتا ہے. جیسا کہ دوسرے عام لوگ کرتے ہیں ویسے ہی، زیادہ تو کچھ نہیں. تو انہوں نے کأنما تقلوہا، ان کے پاس بہت ہی کم عمل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں. تو انہوں نے یہ بات کہا کہ آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا کیا نسبت ہو سکتا ہے، جن کا اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے جو بھی کیا وہ بھی تو رہے، آؤ ہم مجاہدہ کریں اور اللہ کا راضی کر لیں. ایک نے کہا کہ میں اعتزل النساء، زندگی میں کبھی میں نے شادی نہیں کروں گا، مجاہدہ کرتے کرتے ہم قبر میں جائیں. دوسرے نے کہا میں اسے نماز شروع کر دو، کبھی زندگی میں آرام نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. وما افطر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن لیا، آیا فرمایا تم نے یہ بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. تکلف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کیا. بولے سن لو، میں تم سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور تم سے میں اللہ کو زیادہ ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں شادی بھی کرتا ہوں، اللہ کے راستہ میں مجاہدہ بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. جس نے میرے سنت سے اعراض کر لیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا امت نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن میرا امت میں نہیں آ سکتا. آپ بتائیے وہ اس کو جنت مل جائے گا؟ حضور کی تو سفارش کا ضرورت ہوگا. دوسرا طریقہ تو صحیح ہے، اخلاص نہیں. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا. کیوں؟ جس کا جان اللہ کی راستہ میں گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ فی 100 درجہ. اللہ نے مجاہد کے لیے، اللہ کی راستہ کی شہید کے لیے جنت میں 100 تالا والا جنت بنائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک تالا کتنا بڑا؟ جیسے کہ یہاں چھت کتنا ہوگا؟ 10-12 ہاتھ کا ہوگا، اس پر چھت ہے، ویسے ہی ہے دنیا کی طرح. بولے نہیں، ایک تالا ما بین السماء والارض، ایک زمین سے آسمان جتنا دور ہے اور جتنا بڑا ہے اتنا بڑا ایک تالا جنت اس کو ملے گا. ایسا 100 تالا جنت شہید کو. اس شہید کو بلا کے ان کی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عمدہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالیں. پھر دوستو قاری صاحب کو یہ افضل عبادت کیا اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن تلاوت سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے عبادت. ایک قاری صاحب اخلاص نہیں تھا، وہ خیرات لوگوں نے اس کو قاری کہے، دنیا کے لوگ ان کو ہدیہ دے، اسے پڑھے، اس کو عمدہ کر کے جہنم. تیسرا سخی، ہر لائن میں انہوں نے مال، مسجد بنائی، مدرسہ بنائی، یتیم کو دیا، لیکن اخلاص نہیں. تینوں کو جہنم میں ڈال دیا. سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی لیے ہر عمل اللہ کے لیے ہو. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب بات فرمایا کہ العمل للناس، ہم عمل کریں لوگ دیکھے تو یہ شرک ہے. اور عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ کہے گا کہ دل میں آئے کہ لوگ بزرگ کہے گا اسی لیے ہم نے عوامین چھوڑ دیا یا اشراق چھوڑ دیا یا تو ذکر چھوڑ دیا. تو فرمائے یہ ریا ہے. ترک العمل لاجل الناس ریا، لوگ دیکھے گا، لوگ بزرگ کہے گا اس لیے عمل چھوڑنا، یہ ریاکار ہے. اور عمل لاجل الناس، اور کوئی عمل کرے لوگ اس کو بڑے بزرگ کہے یعنی بڑے عمل گزار کہے تو یہ شرک ہے. ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو. پھر دوستو اللہ نے ہم کو
یہ تو پہلا ہمارا ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، ان چیزوں کو حاصل کرے، یہ انفرادی ہے۔ اب اجتماعی ایک ذمہ داری اللہ نے دیا، وہ کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کی دین کی نصرت کرتے ہوئے رہو، دنیا کی زندگی ناصر بن کے، انصار بن کے گزارو۔ سمجھ میں آئے نا بھائی؟ انصار، اللہ کے دین کا نصرت اکیلا نہیں ہو سکتا، اجتماعی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، کیوں اللہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء و رسول بنایا، ان کو پورے دنیا کی ذمہ داری دیا، زمانہ قیامت تک دیا۔ ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آیا، ان کا زمانہ بھی محدود تھا، جہود کا میدان بھی محدود تھا۔ ایک ایک قبیلہ، نوح علیہ السلام اپنے قبیلہ، ہود علیہ السلام اپنے قبیلہ، صالح علیہ السلام قبیلہ، ایسا ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں بھائی اپنے فیملی کا نبی۔ لہذا اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے حال کو، فیملی کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ اسے اسحاق علیہ السلام بھی۔ لیکن دوستو، وہاں نبی گیا تو دوسرا نبی آتے، ہمارے نبی کی بات قیامت تک آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ جو بگاڑ امت سے پیدا ہو، یہ امت محنت کرنا پڑے گا۔ تو لیکن دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حیات بہت تھوڑا دیا، پچھلے والوں کو زیادہ دے دیا۔ کیسا؟ آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں زندہ رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال۔ سارے نو تو ایک مرتبہ دعوت ہی دیا، نبی بننے سے بھی پہلے، طوفان کی بعد بھی ان کا حیات بہت تھا، 1400 سال بچا۔ ان کے بعد جب عزرائیل علیہ السلام آیا تو فرمایا کیف وجدت دار الدنیا یا اطول العمر نبیا، اے لمبے عمر والا نبی، دنیا آپ کو کیسا لگا؟ تو انہوں نے فرمایا ایک گھر جیسا لگا، جس کا دودھ دروازہ ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے ابھی نکل رہے ہیں، بس اتنا۔ 1400 سال بعد ہمارا کیا حال ہے بھائی بزرگ دوستو؟ تو نوح علیہ السلام کو 1400 سال ملا، ابراہیم علیہ السلام کو 175 یا 200 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام 130 سال، داؤد علیہ السلام 100 سال، اور بعض نبی اور زیادہ۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے رسول کو، حبیب کو کتنا ملا؟ 63۔ نبی بنے 40 سال بعد، یہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب کتنا باقی رہا؟ 23 سال۔ اتنے میں اتنا پورا ذمہ داری قیامت تک آنے والے انسان کا کیسے اللہ کے رسول نے ادا کیا؟ کیسے کریں گے؟ اسی لیے جس دن اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اسی دن سے ان کی امت کو ان کا نائب بنا دیا۔ اس لیے جو اسلام میں آیا اور کلمہ پڑھا، انہوں نے نیابت کا کام شروع کر دیا۔ اسی لیے نبی کو جو نصرت و مدد ہوتا، اللہ نے اس امت کو یہ سارے نصرت و مدد کیا۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تو سب سے پہلے جو ایمان مردوں میں لایا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہوئے، ایمان ملا، تو انہوں نے وہاں بیٹھے نہیں رہا، وہ سیدھا چلا گیا اپنے دوستوں میں، اور مکہ مکرمہ میں جو خواص لوگ تھا، ان کا دوست تھا، ان کو دعوت دیا۔ ان کی دعوت سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے طلحہ، زبیر، 2 دن میں 9 ساتھیوں کو اور یہ سارے خواص کو اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور دعوت شروع ہو گیا، نیابت کا کام شروع کیا۔ بھائی دوستو، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت شروع کیا۔ جو حرم میں آتا مکہ مکرمہ کو طواف کرنے کے لیے، وہ ان میں جاتے اور ان کو دعوت دے کر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرتے، کیونکہ ان کو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے والد متولی ہے اور بڑے سردار ہیں، ہاتھ اٹھائے تو بنی ہاشم کے ساتھ لڑائی ہو جائے گا، اسی لیے ان کو کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو جاتے، دیکھتا کہ یہاں کوئی اجانب ہے تو اس کو لے جاتے۔ اسی ترتیب سے انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لے گیا، مہمانی کیا، پھر ان کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے انسان یہاں یعنی ان کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ پھر دوستو، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان، ان کو ایمان ملی۔ پھر وہ نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے بھی عمار، صہیب جیسے کمزور انہوں کی طرف گیا، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیا۔ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت سیدہ خادجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ بیٹھ بیٹھ کے صرف عبادت ہی کیا، اس زمانہ میں پردہ بھی فرض نہیں ہوا۔ ان کی فکر سے ام عمار، ام جمیل، ام شریک،
ان جیسا ہستیاں اسلام میں آیا اور ایسے ایسے جو بھی کلمہ پڑھتے وہی نیابت کا کام شروع کر دیتا. بھائی اور بزرگوں دوستو ایسا تو جب یہ صحابہ کرام نے شروع کیا نیابت کی کام کو لے لیا تو جماعت بھی بن گیا اور اللہ کا سارا نصرت و مدد ان کے ساتھ ہو گیا. اللہ نے میدان دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت تمیم داری کے لیے یہ نبی کی زمانہ کی بات آگ کو مسخر کر دیا. پہاڑ سے آگ نکلا گائے بیل کی طرح پچھا کے اس کو اس جگہ میں واپس کر دیا. آج تک اس جگہ سے دوسرا مرتبہ آگ نہیں نکلے. بھائی بزرگوں دوستو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے ان کی امت کے لیے کھانا بھیجا. اس میں مچھلی تھا. اللہ نے اس امت کا کھانا اللہ کے راستہ میں پھیر رہے تھے, کھانا ختم ہو گیا تو سمندر سے عنبر نکال کے ان کے کھانے کا انتظام فرمائے. بھائی اور بزرگوں اور دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا. اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہوا مسخر کر دیا. مدینہ منورہ کی منبر میں اور ساریہ ایران میں ہیرا میں وہ فرما رہے ہیں یا ساری الجبل, انہوں نے یہ آواز دیا اور وہاں وہ سن رہے ہیں. موبائل نہیں تھا, اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا. اللہ ہی معلوم کیسے دیکھا ان کا معاملہ ہوا کیا ہو رہا ہے اور ادھر سے انہوں نے کامن کر رہا ہے. مدینہ والا انتظار میں تھا. جب ساریہ آیا تو فرمایا کہ بھائی تم کو کوئی امیر المومنین کا کوئی بات پہنچی؟ بولے ہاں جمعہ کی دن ہم دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول تھا اور وہ پیچھے سے آ رہے, ہمیں خبر نہیں تھا. تو اس وقت میں اس حال میں ہمارے پاس آواز پہنچی امیر المومنین کا کہ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ. تو جب ہم نے اس طرف توجہ دیا تو دیکھا کہ اس طرف سے دشمن آ رہے ہیں, تو ہم نے ہماری پیٹھ کو پہاڑ کی طرف کر دیا اور ان سے مقابلہ کیا. اللہ نے نصرت کیا اور بھاگ گیا. اب بتائیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنگل کی جانوریں مسخر کر دیا, جن و انس کو اللہ نے عقبہ بن نافع کے لیے کر دیا. افریقہ کے جنگل میں پہنچا, شام ہو گیا تو چیتا شیر آواز کیا, سارے مامور ڈر گئے. عامر صاحب ہو تو کھا لے گا ہم کو پھاڑ کے. انہوں نے لکھا شاید کھا کے پتے پر یا کسی چیز میں لکھا اے جنگل والا سنو, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت اللہ کی پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا. اس جنگل میں ہم اقامت کریں گے, تم 3 دن کے اندر اس کو خالی کرو. اگر خالی نہیں کیا تو ہم سب کا قتل کر دیں گے. راوی نے بتایا صبح میں ہم دیکھا شیر اپنے بچہ منہ میں لے کر بھاگ رہے بستی کی طرف, اور سانپ بچھو سب اس کو خالی کر کے چلا گیا. گیا تو گیا, آج تو ادھر نہیں آیا. یہ تو بڑے شہر ہے تنیشے میں, وہ جنگل جہاں تھا القیروان کہتے ہیں اس کو, قیروان شہر. ایک زمانہ میں افریقہ کی سارے مسلمان کا دارالخلافت تھا وہ. بھائی بزرگوں دوستو کون سا نصرت اس امت کو اللہ نے نہیں کیا؟ جو پچھلے نبیوں کو ملا سارا ملا. لیکن آج کیا ہو, ہم نے ہمارا سبق بھول گیا. سبق کیا ہے یہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے ہیں, راستہ میں ساتھیوں سے کہا کہ خالد بن الولید کو میں نے اللہ کے راستہ میں جانے کا اس کا بہت شک ہے, مرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے ان کو روک دیا. اس مرتبہ مدینہ پہنچ کر اس کو اجازت دے دو جائے. جب مدینہ پہنچ کے قریب پہنچے, لوگ جا کے ان کے استقبال کیا. خیال کریے کیا بات ہو رہا ہے. تو کہا کہ امیر المومنین خالد بن الولید کا انتقال ہو گیا. تو گھبرا گئے, چہرہ کا رنگ بدل گیا, کیونکہ وہ رشتہ دار ہے نا, اپنے ماما کا بیٹا ہے, یہ بہن کا بیٹا اور یہ بھائی کا بیٹا, اتنا قریبی ہے. بھاگتا ہوا جا رہے ہیں ان کے گھر کی طرف. اتنے میں عورتوں نے چلایا ہے, عورتوں کی نوحہ کا آواز نکل رہا ہے, چیخ مار رہے ہیں, اپنے گریبان پھاڑ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو عورتیں ایسے چلا رہے ہیں, کپڑا پھاڑ رہے ہیں. ارے خاموش ہو جاؤ. خالد بن الولید کی موت پر عرب کی عورتیں نہ رویا تو کن کی موت پر روئے گا؟ کون ہے باقی کے جس پر موت پر روئے؟ گیا خالد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر, جا کے دیکھا ان کا جسم پڑا ہوا ہے. تو اس طرف سے ان کی خالد رضی اللہ کی بیٹی نے ایک تھیلیہ پھینک دیا. چاچا جان یہ لے لو, یہ آپ کی بھائی کا امانت تھا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین نے مجھے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لیے منع فرمایا, اگر حکم دے تو ہمیں تو وہاں جانا پڑے گا. اب گھر میں ہم بیٹھے ہوئے گھوڑے کو پالنا ایک بہت تکلیف کا چیز ہے, اسی لیے اس کو بیچ دیا میں, اور یہ پیسہ تیرے پاس امانت. جب امیر المومنین حکم کرے میں اس پیسہ اسے گھوڑا خریدو اور اللہ کے راستہ میں چلے جاؤ. تلوار تو ہے,
اس کے علاوہ امیرُ المومنین سنیے ہمارے لیے نہ ایک درہم چھڑا نہ ایک دینار چھڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رویا اور فرمایا رحم اللہ ابا سلیمان، ابو سلیمان پر، سلیمان کے باپ پر اللہ رحم فرمائے. جس دن سے وہ مسلمان ہوا ان کی دل میں ایک ہی تمنا کیف تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ما کان ہمہ الا کیف تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ان کی دل میں ایک ہی فکر تھا اور کوئی فکر نہیں تھا کہ اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے. اسی لیے کامیابی ان کی پیر پہ چھوا. اور عقبہ بن نافع تیونیشیا فتح، الجیریا جزائر ختم، مغرب مراکش گزرتا ہوا سمندر میں پہنچے. ان کا گھوڑا پانی تک جا کے اٹک گیا تو انہوں نے گھوڑا چھوڑ کے افسوس کرے. فرمایا کہ آئے اللہ اس سمندر کے اس طرف بھی کوئی انسان ہے یہ معلوم ہوتا تو میں تیرتا ہوا جا کے وہاں تیرا کلمہ پہنچا دیتا. یہ دل کا ان کا کیفیت تھا. اسی لیے سارے کامیابی ان کی پہنچ میں. آج ہم نے وہ سبق بھول گیا، ہمارا ذمہ داری بھول گیا. آج ہمارا غم فکر سب دنیا کو بنایا. اسی لیے اللہ کی نصرت و مدد سے ہم محروم ہیں. اسی لیے ہم سب اجتماعی طور پر امت توبہ کریں. جیسا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے پہلے استغفار کریں. ہمارا سبق تو ہم بھول گیا، اسی لیے استغفار کریں اور آئندہ کے لیے ہم نیتیں کریں کہ موت تک ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، موت تک اس کام کو کریں گے. باقی اب ہم نے نگد اللہ کی راستہ میں 4 مہینہ 7 مہینہ کے لیے ہم 4 مہینے سے شروع کریں، پھر ہر سال 4 مہینہ، اور اللہ توفیق دے تو 7 مہینہ کی تشکیل کرائے، باہرون میں جائے، کیونکہ یہ ہمارا نبی عالمی، یہ امت بھی عالمی ہے. اللہ توفیق دے جن کو صلاحیت ہے وہ سال کے لیے نکلے، لیکن ایک دم پہلے 4 مہینہ ہمارا پورا ہو جائے، پھر کم از کم ہر سال میں 4 مہینہ تو ہونا ہی ہے. اسی لیے کون کون تیار ہے اللہ کے راستہ میں؟ ہم نگد تیار ہے 4 مہینہ کے لیے بتائیے. صرف 4 نگد جو ہے یہاں اس مجموعہ سے اللہ کے راستہ میں جانے والے یہ حضرات کھڑا ہو جائے تاکہ ہمارا یہ ساری چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت جزاک اللہ. بھائی تشریف ہے بھائی تشریف